بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دل کا سکون کیسے نصیب ہوتا ہے؟ اس نعمت کو حاصل کرنے کا آسان طریقہ اللہ سے تعلق قائم کرنا اور اس کی یاد دل میں بسا لینا ہے۔ دنیا سے محبت کی دوڑ میں انسان سکون کے لیے بے قرار ہے، لیکن اطمینان قلب کو دولت سے نہیں خریدا جا سکتا۔ اگر دل کا سکون اور اطمینان چاہیے تو مثبت خیالات اور پاکیزہ سوچ کو اپنائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہاں کہیں اللہ کے بندے اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو لازمی طور پر فرشتے ہر طرف سے انہیں گھیر لیتے ہیں اور رحمت الہی ان کو ڈھانپ لیتی ہے اور ان پر سکون کی کیفیت نازل ہوتی ہے، اور اللہ تعالی اپنے معتبر ملائکہ میں ان کا ذکر فرماتا ہے۔ دل کا سکون کون نہیں چاہتا؟ ہر دور میں ہر انسان کی یہ چاہت رہی ہے کہ مجھے دل کا چین اور اطمینان مل جائے۔ اس اطمینان کو انسان نے جگہ جگہ تلاش کیا۔ کسی نے مختلف رسالوں اور کتابوں کے پڑھنے میں سکون پایا، کسی نے سیر و تفریح کے مقامات میں جا کر اطمینان پایا، کسی نے باغات میں جا کر درختوں اور پودوں کے درمیان گھوم پھر کر اور پھولوں کے رنگ و بو میں سکون تلاش کیا، کسی نے کھیل کود کر سکون تلاش کیا۔ لیکن انسان نے خود سے جتنے راستے سکون حاصل کرنے کے لیے تلاش کیے، ان میں وقت برباد ہوا، کہیں پیسہ ضائع ہوا، کہیں اطمینان و اخلاق کی خرابی آ گئی، اور کبھی صحت کو بھی کھو دیا۔ یہ درست ہے کہ ان چیزوں میں بھی وقتی طور پر سکون ملتا ہے، لیکن خالق کائنات جس نے ہمارے جسم کی مشین کو بنایا، اس ذات حکیم و خبیر نے ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے ذریعے سکون حاصل کرنے کی بہترین تعلیم عطا فرمائی۔ سورہ رعد کی آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو اللہ کی یاد سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ اطمینان قلب ایک بہت بڑی نعمت ہے، اسے دولت سے نہیں خریدا جا سکتا۔ مادیت پرستی کے دور میں انسان سکون کے لیے بے قرار ہے۔ اس نعمت کو حاصل کرنے کا آسان طریقہ اللہ سے تعلق قائم کرنا اور اس کی یاد دل میں بسا لینا ہے۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتے کہ معاشرے میں پریشانی آ سکتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مشغول ہو جاتے۔ تیز آندھی آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ بارش نہ آتی، خشک سالی ہو جاتی تو صلاۃ الاستسقاء، بارش کے وقت کی نماز ادا فرماتے۔ سورج گرہن یا چاند گرہن لگتا تو نماز کسوف اور نماز خسوف ادا فرماتے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں پر کسی قسم کی تنگی اور پریشانی آتی، دل بے سکون ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نماز کا حکم فرمایا کرتے۔ آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرتے رہیں اور اس کی پابندی فرماتے رہیں۔ ہم آپ سے رزق کا مطالعہ کرنا نہیں چاہتے، یعنی رزق دینے والا اللہ ہے اور اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت طیبہ کے ذریعے یہ تعلیم دی کہ انسان اللہ سے غافل ہو کر دنیا کی دولت میں کبھی اطمینان و سکون نہیں پا سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر آدمی کے پاس 2 وادیاں مال کی بھری ہوئی ہو تو وہ چاہے گا کہ میرے پاس تیسری وادی بھی مال سے بھری ہوئی ہو، اور ابن آدم کا پیٹ تو صرف قبر کی مٹھی بھر سکتی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جو لوگ اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیں تو ان پر اللہ کی خاص عنایت ہوتی ہے اور ان کو اللہ اس دنیا میں اطمینان قلب عطا فرما دیتا ہے۔ پھر اس دنیا میں ان کی زندگی بڑے مزے کی اور بڑے سکون سے گزرتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی سیرت مبارکہ سے بہت واضح طور پر یہ سمجھایا کہ دل کا چین اور اطمینان قناعت حاصل ہوتا ہے، حرص اور لالچ سے کبھی سکون حاصل نہیں ہوتا۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر مرحلے میں یہ تعلیم دی کہ دنیا کے ساز و سامان اور اس کی دولت میں سکون تلاش کرنا بے فائدہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کی
کی نیت اور اس کا مقصد اپنی تمام تر کوششوں سے طلب آخرت ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو دل کی بے نیازی یعنی مخلوق کا محتاج نہ ہونا اور دل کا اطمینان نصیب فرما دیتے ہیں۔ جن چیزوں سے دل کا سکون رخصت ہو جاتا ہے ان میں ایک اہم چیز حسد ہے، یعنی دوسروں کے پاس نعمت دیکھ کر دل میں جلن محسوس کرنا، دوسرے کی خوشحالی دیکھ کر دل میں کھڑکنا اور یہ چاہنا کہ دوسرے انسان کو یہ چیز کیوں ملی۔ معاشرے میں رہتے ہوئے آپس میں حسد کرنے سے ذہنی سکون ختم ہو جاتا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت پاک کے ذریعے امت کو تعلیم دی کہ اگر دل کا سکون اور اطمینان چاہیے تو مثبت خیالات اور پاکیزہ سوچ کو اپنائے۔ آپ نے ایسا معاشرہ ترتیب دیا جس میں خود کھا کر اتنا اطمینان نہیں ملتا جتنا دوسرے کو کھلا کر سکون نصیب ہوتا ہے۔ اپنی مرضی اپنی چاہت پوری کرنے کے بجائے ایثار کی تعلیم دی اور یہ سکھایا کہ نفسا نفسی کے عالم میں سکون نصیب نہیں ہوتا بلکہ احسان کر کے خدمت کر کے آپس کی ہمدردی اور غمخواری کے ذریعے دل کا سکون نصیب ہوتا ہے۔